آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میڈیا کے تمام بہن بھائیوں کا، جو ولاگرز ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میں ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے توسط سے پاکستان کی قوم سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ایشو پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آ رہا تھا جس کے حقائق جان کے میں آپ تک آئی ہوں، اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا، اچھالا گیا، ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے، لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے، اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں۔ 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں، تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے، وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں، انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے۔ انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہوں گی۔ تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی
کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا. اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑے، 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلے گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں، ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے، بچوں کو استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز کو جس کو بنیاد بنا کر آئی وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا نام مہنور ہے، اور اس نے مجھے کہا، ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں، ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا، وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے، اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا، اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے، اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی، وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے، اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ، یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی، اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی، میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ، اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ، مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے، اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا، 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی، اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے، کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے، بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو. آپ بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے، میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا، میں نے اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں. صرف 1 منٹ کے لیے لے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے.
हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो हम आपको बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोले, और इनको बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाकया बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी दुकान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो क्लियर बोलोगी, आप बोलते तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। जिसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी ज़्यादा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उससे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके वाली कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और मुतासरा के आई नशे से देखा है। मैंने जब ये वीडियो बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल की हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है, जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है, वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है, वो घटिया जो साजिश होती है वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए, तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी, वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है, वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था वो बच्ची वफ़ात पा गई, झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप ज़रा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं दूसरा वाला, इस पे भी हम अभी आते हैं। ये देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफदेह खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब उस लड़की की डेथ हो गई, उसकी मौत का क्या होगी, लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत बड़ा तमाशा। और ये बात छोटी बात नहीं है, जो भी वहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में खवातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर अब जो जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बाबू साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी, तो छोड़ कर किसी को ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बाबू साहिबा ने बताया
کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ہوئی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کہ ایسا میٹر ہوا ہی نہیں, یہ اتنا بڑا شور اور وغیرہ کیوں مچایا گیا؟ کالج میں کیوں بچوں نے, بس بند کر دیں. ہزاروں لوگوں نے, سینکڑوں بچوں نے. پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گڑھی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے, ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے, جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ, یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں, اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے, اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں, پالیٹکس کی بات کروں, کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی, کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں, میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, تمام طرح کے, تمام خیالات کے, ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں, اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے, مشتعل ہو کر آئے, اور انہوں نے, جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں, ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتہ تھا. ان کے خیال میں, ان کے بھی خیال میں, اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ, ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, ان کو انسائٹ کیا گیا ہے, یہ خود. اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں, ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں, اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I'm Dr. Shabnam Gul and I'm chairperson and ex-convener of Harassment Committee LCWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئے اس میں میرا رول ہے یا نہیں, کیونکہ میرے ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے, تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی, میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں, کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی, اور میرا کام یہ تھا, مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی جس میں مجھے کنسرنڈ آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں, بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی
کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایز کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں، اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کی سربراہ ہے، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں. لیکن بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے، اور بینگ فیمیل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے، اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے، وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے، کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی، تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. جی کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی، بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، اور ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس پہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ یہ سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے. ملک کے حالات نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپارک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ،
اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے یہ ARY کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ PTI نے کال آؤٹ کیا ان کے لیے کہ ان کو کہا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اظہر کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی ہے۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جو پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی ہے جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے۔ پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے۔ چلیں، پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی واقعہ ہوا اس کا، اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائی جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں۔ میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ریپ ہوا ہوتا، اس طرح کا کوئی بھی واقعات، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا، تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی۔ ریپ سبھی بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہماری ذہنی پستی ہے، جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی ہوں کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں، یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے، والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کا پورا حق ہے، تو وہ کورٹ میں ویک ایویڈنس کی بنا پہ وہ ریپسٹ چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو AG ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے۔ یہ میں خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی والنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں، وہ میری ذمہ داری ہے، میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، سکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں، لیکن پنجاب گروپ آف کالجز پورے کو اس طرح ٹارنش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو۔ یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا، ان کی بہن جو ہے وہ PTI کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں، میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی۔ تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے، اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں، اس کے اوپر میں فوراً ایکشن لیتی ہوں۔ اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے DPOs ہیں، IG صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے
کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا ہے اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دیر از somebody doing this behind the scenes۔ لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے، کیونکہ دیکھیں سڑکیں، انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے، اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں، لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں، عزتیں، مال محفوظ نہیں ہیں۔ ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی۔ اور کل گجرات میں جو ہوا، واقعہ لاہور میں ہوا ہے، گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لائے گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے، کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے، ان کے بھیس میں تھے، وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے۔ ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ آئے تھے، وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی کہ کس طرح کیا ہوا۔ اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا، یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا، اس سے اس کو جوڑ دیا گیا، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے، میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ ہے، وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے فوراً پتہ کیا، میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی ہے، تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے والد کا نمبر لیا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ خیر وہ تسلی ہو گئی، میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا، ایئر ایمبولنس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو ایئر ایمبولنس کو ہم نے لائن اپ کیا۔ اور اس کی سرجری، جب تک اس کی سرجری نہیں ہو گئی، میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ، اس کا والد بہت خوش تھا، وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا، وہ میرا فرض ہے، وہ مجھے کرنا تھا۔ 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی، اور وہ اب ریکوری میں شفٹ ہو گیا، ICU میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا، DC وہاں پر موجود رہا، اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی۔ وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی، اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا، وہ نیچے، وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائیڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی، تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے وہ ہاسپٹل لے گئے، اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا، اس کو، وہ پولیس کا تھا، کانسٹیبل تھا، کیا تھا میں نہیں جانتی، اس کو ہم نے اریسٹ کیا، 2 لوگ تھے اس میں، ہم نے اس کو اریسٹ کیا، ہی از بیہائنڈ بارز۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا۔ اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا، افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا، پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے، لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی۔ ایک بچے کی جان کو، جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ۔ آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے، یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے، کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے، اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے، جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے، وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے، جس کو اپنے عوام کا خیال ہے، جس کو اپنے عوام کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی عزت کا، اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے۔ یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے، سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے، سیاست خدمت کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں۔ میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے
ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے, وی لاگر انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے, جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریئیکٹ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گھنانا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا, کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے ہیں, اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے, بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کویسچنز پلیز؟ جی وعلیکم السلام. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی, اور اس کے علاوہ جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سی انیشیٹوز دیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, یا بچوں کی جو گیمس کمپٹیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کے انیشیٹوز ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے کرٹیز بھی مانتے ہیں کہ مریم نواز کو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیے, بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی, جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت, تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی, اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا ہے کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی, ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں, یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا, اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے, اور آپ کہیں جی قتل ہوا ہے, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں, ایک فیل ہوا دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور PTI کے جو پیڈ صحافی, جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں, لیکن باز نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں؟ وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا ہے کہ بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے.
جی میڈم میرا نام یونس پاٹ تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں اور یہ روایت ڈالنے میں, ان کو میں چھوڑوں گی نہیں. اچھا میم اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ, ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے, آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہیں وہ جو ایویڈنس کے بغیر, پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا ہے, انتشار, وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے, اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی کہ آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگرز یا جو بھی ہیں یہ جنہوں نے اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر ورگلایا بچوں کو, وہ پکڑے جائیں گے, لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے, اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جی ہم نے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپین کو چلتی ہے اور اس کو پھر آگے اس طرح سے فروغ کیا جاتا ہے. تو برطانیہ میں واقعات ہوتے ہیں 10 روز میں سب لوگوں کو سزا مل جاتی ہے. یہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اسی سوال کو جو گورنمنٹ یا میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیوں اتنی پروسیکیوشن ویک ہے, کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفارمز آنے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ایک ٹاسک کیا جا سکے. اور دوسرا میں ڈیفامیشن ایکٹ کی آپ نے بھی بات کر دی, وہ کیوں اپلیکیبل ہو رہا ہے, کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا ہے. اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے, ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. کئی دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو جو گناہ گار ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ ایٹ لیسٹ اس کی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں, اور ایک خاتون کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے. شاید اور جگہ پہ وہ یہ ایک ایڈڈ کوالٹی ہوتی ہے, یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھالنے, آپ کو پتہ ہے عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے. تو اس معاملات, اس طرح کے جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھیں, اور یہ پورا انشور کریں کہ کوئی بھی کلپریٹ جو ہے, کوئی بھی کرمنل جو ہے وہ بچ کے, قانون کے جو حکم ہوتے ہیں, قانون کے جو لکوناز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچ کے نکلنے نہ پائے. میری بیٹی گلری اسکول میں نے پک کرنا چاہوں. جی آپ جائیے, آپ جائیے. تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ کئی سالوں سے خاص طور پہ پروموٹ کی گئی, جب ایک 2018 کے بعد ایک نیا سچویشن دیکھنے کو ملی, اور ایسی خوفناک قسم کی یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کی جیتی جاتی یہ مثال ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا گیا, لیکن اس کو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل سے بیٹھے لوگوں نے جس طریقے سے پروموٹ کیا. اور ماضی میں جو لنک اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے سانیہ 9 مئی کو لنک کیا گیا وہی لوگ کر رہے تھے, اور جب یہ واقعہ ہوا تو جس طریقے سے آگ پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو ایک تو وہ جو ڈیفامیشن ایکٹ آپ لے کر آئی تھی اس میں کچھ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھین عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کیا ایکشن ہوگا, کیونکہ یہ تو بڑا خوفناک قسم کی بات پھیلی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ایسے پروپیگنڈے کے تحت ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ غلط بات کو کس طریقے سے تسلیم کر دیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا, وہ
اس کا استعمال اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا. تو وہ آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ بھاگ جاتے ہیں, اور اس میں جھلستا جو ہے وہ ہے جو آپ کے بھڑکانے میں, آپ کے بہکانے میں آ جاتا ہے. جیسے ان دس کیس یہ اسٹوڈنٹس کا جو چہرہ آپ کے سامنے ہے. اب اسٹوڈنٹس کو کس نے بھڑکایا؟ ہم بہت جلدی تو ہم پہنچ بھی گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ باہر سے بھی, آپ نے صحیح کہا, اس کے جو پورے لنکس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ اکاؤنٹس, کیونکہ وہ اگر یہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کریں گے تو جھوٹ میں, الزامات میں پکڑے جائیں گے. وہ باہر سے آپریٹ کریں, ان کا پورا نیٹ ورک ہے. ان کی سیاست کیا ہے؟ تعمیری سیاست ہے نہیں. اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں, اگر اقتدار سے باہر ہوں تو تب بیڑا غرق کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے نا وہ ملک کی تباہی ہے, ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جب کام آپ نے کوئی کرنا نہیں, ترقی کا کام کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے, کام کرنا آپ کو سکھایا ہی نہیں جاتا, تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد گالی گلوچ بچتی ہے, اس کے بعد الزامات بچتے ہیں, اس کے بعد بدتمیزی بد تہذیبی بچتی ہے, اس کے بعد گھیراؤ جلاؤ انتشار فساد اور فتنہ بچتا ہے. اس میں یہ خود مختار ہیں, خود کفیل ہیں, ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپریٹ ہو رہا ہے یہ سب کچھ. کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گھیراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے, اس کا گڑھ اس وقت کے پی کے بنا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ, ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتہ, ان کو نہیں پتہ, ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں, جب آپ اسپتال میں جائیں بیمار ہوں اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے, آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. کے پی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے سے آئے ہیں, کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتہ سستی روٹی کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتہ کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں, کھانے پینے کا, کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے, خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں, خدا را اپنے حق کو پہچانیں, اپنے بچوں کے, اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے, کسی پہ الزام لگا کے, کسی پہ بہتان لگا کے, کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائیں کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے, وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے. تو ان کو we should make an example out of them. جی میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ ہم حکومت کے کی تعریف کرتے ہیں, پولیس نے کارروائی کر کے مصطفیٰ بزرگ کو گرفتار کر لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان سارے واقعات کی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے, جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں. آپ کے منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا, جب اس کی کینسلیشن کر دی گئی, تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے, کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے یا ان کی گرفتاری میں لے جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھاگے ہوئے ہیں کیونکہ غلط کام کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی, وہ رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا, یہ وہاں تھے قریب, بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے, انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے, انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسکول اس کی جو وہ سسپینڈ کر دی, انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ ریووک کر دی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں. اور اس میں کسی
وہ میاں عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو, ان کے کالجز کو, جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے. میں اس کے لیے میرا دل بہت ہے, پریشان ہے اس چیز کے لیے. یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آغاز یہاں سے نہیں ہوا. پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا, وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے, جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آغاز یہاں سے نہیں ہوئی. آغاز جو ہے, میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور نام دیکھیں newdity.pk, پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا, یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. یہ یہاں سے آغاز ہوا, یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی, جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اگر خدا نخواستہ, کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر, وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے, وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے. لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہے. وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دیں. تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا. ہاؤ ایور یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر, پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جی, میرا آپ سے اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں, ان کی گرپ بہت زیادہ ہو چکی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے لیے مکمل طور پہ فیمس ہو چکی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ روٹین میں واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی, حد کے تک وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے, پنجاب میں بھی حکومت ہے, ایسے رولز کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں, بن گیا, پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں, اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. لیکن ایک میں بتاؤں, پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے, اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں, پی ٹی آئی از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے. پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے, جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا ہے آگ لگانا. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا. سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ان لوگوں میں. ان کو رین ان کر لے, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ, اس کے بعد پہلے ان کو میں نے کہہ دیا تھا. جی, یہ تو ایک بچی کا کیس ہے جس کے لیے آپ ساری ایفرٹس کر رہی ہیں, لیکن اصل کلپریٹ اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے, وہ ہڈن نہیں ہے. ہاں, اور ہم نے دیکھ لیا جس طرح سے وہ ہر موقع پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی ایفرٹ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوئی, ایس سی او سے پہلے جیل میں پابندی لگا دی گئی ہے. جو سیاسی جلسہ روزانہ ہوتا تھا اس میں پابندی لگائی گئی اور اس کے اچھے اثرات بھی نظر آئے. تو کیا 18 کے بعد وہ پابندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ پروپیگنڈا پھر شروع ہو جائے گا, یا اس کا دیکھیں پابندی یا لگانا یا ہٹانا پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمام جو دوسرے قیدیوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں, جتنی ملاقاتیں ان کے لیے ہیں, یہ ان سے بڑا مجرم ہے. اس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے. اس نے 9 مئی کو پاکستان میں ساری جو عسکری اسٹیبلشمنٹس ہیں, شہداء کی جو یادگاریں, ان پہ حملہ کیا ہے. اس نے پیسہ بنایا ہے. اس نے وہ جو وہاں 190 ملین کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, وہ سب سچ ہے. اسی لیے یہ گھیراؤ اور جلاؤ ہوتا ہے. تو یہ اگر اتنا بڑا چور ہے تو اس کو بھی جو باقی چوروں اور ڈاکوؤں کو جو سہولت حاصل ہے, جو قیدیوں کو سہولت حاصل ہے, وہ اس کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اس میں ایکسٹرا اجازت دینے کا سوال ہی کیوں آتا ہے؟ باقی قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آئیں اور جتنے مرضی دفعہ وہ مل لیں. کورٹ نے کہا ہوا, آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ اجازتیں دی ہوئی. تو اگر میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ بطور چیف منسٹر پنجاب, اڈیالہ کیونکہ میرے پاس آتا ہے, تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اڈیالہ میں جتنے قیدی ہیں, میں کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو عمران خان کو حاصل ہیں, تاکہ ایک سیمبلنس آف جسٹس ہو.
मैडम न्यूज से वकास गौरी मेरा नाम जी है। जी वकास। आपसे मेरा सवाल है कि आप अक्सर अपनी तकारीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द जमात का नाम देती हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो जब भी कोई अहम इवेंट होता है तो एहतजाज की कॉल दे देती है, लेकिन एक तजवीज़ आई थी कि तहरीक इंसाफ को पाबंदी लगा दी जाए, उसको फिर बाद में उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर तहरीक इंसाफ वाकई में दहशतगर्द जमात है, मुल्क दुश्मन है जो नजर भी आ रहा है, तो फिर उस पर पाबंदी की तरफ कोई पेशरफ क्यों नहीं होगी? देखिए मैं ना आज का जो इशू है मैं उससे फोकस, आप जो जवाब मुझसे मांगना चाह रहे हैं ना वो मेरी हेडलाइन बन जाएगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आज उसका जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये फोकस जो है वो हमारा जो सोशल इशू है उस पर ही रहे और ये जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है इस पे ही रहे, इनको एक्सपोज करने पे रहे। मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ वो ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो तमाम बैंड आउटफिट्स के साथ होता है, जो तमाम जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ होता है, वो किसी और सलूक की मुस्तहिक नहीं है क्योंकि वो एक सियासी जमात नहीं है। इसका डिटेल्ड आंसर मैं किसी और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी। बाकी बस जी मुझे जाना है, मेहरबानी, थैंक यू।